نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے 4 مخارج پڑھے تھے اور پہلی تختی کا دوسرا حصہ پڑھا تھا، سورۃ الفلق کی ترتیل میں مشق کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم مزید آگے 4 مخارج پڑھیں گے اور تختی نمبر 1 میں مزید جو کچھ ضروری چیزیں تھیں وہ بھی ساتھ پڑھیں گے اور دوبارہ اس کو ریپیٹ کر لیں گے۔ اسی طرح سورۃ اخلاص پڑھ لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 5۔ مخرج نمبر 5 زبان کی جڑ اور مقابل کے تالو کا نرم حصہ جو کوے سے ملا ہوا ہے اسے قاف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ، آپ اگر شیشے میں دیکھیں منہ کھول کے تو ایک گوشت کا ٹکڑا نظر آتا ہے منہ میں، اس کو کوا کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اسے لحات کہتے ہیں۔ اور اس کے قریب سے جب زبان اوپر تالو کے ساتھ لگتی ہے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ قاف آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، قاف۔ اور اس سے ذرا نیچے منہ کی طرف ہٹ کر جب زبان تالو کے ساتھ لگے تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی جڑ اور مقابل کے تالو کا سخت حصہ جو منہ کی جانب ہے اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ نرم حصہ جو ہے وہ لگے گا تو اس سے قاف ادا ہوگا، اور سخت حصہ یعنی منہ کی طرف سے تو اس سے کاف ادا ہوگا۔ قاف اور کاف کو حروف لہویہ یا لہاتیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے مخرج نمبر 7 جیم شین اور یا غیر مدہ کا ہے، یعنی زبان کے درمیان اور اس کے مقابل کا تعلق، اس سے جیم شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے یا مدہ جو ہے وہ جوفدان سے ادا ہوتا ہے، تو یا متحرک اور یا لین جو ہے وہ اس سے ادا ہوگا زبان کے درمیان اور تالو سے۔ باقی 2 حروف جو ہیں جیم شین بھی اس کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ اور زبان کا درمیان یعنی زبان کا بیچ جو ہوتا ہے، آپ دیکھیں اپنی ہتھیلی جو ہے سامنے اگر رکھیں تو اس کی جو انگلیوں والی جگہ ہے، یہ جو ہے انگلی جہاں پہ ختم ہو رہی ہے تو یہ جگہ اس کا درمیان ہے۔ اس کا درمیان نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں، زبان کا درمیان جو ہے اوپر تالو کے ساتھ لگ رہا ہے، تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔ ان 3 حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں، حروف شجریہ کہتے ہیں۔ ان کا اردو میں کوئی ایسا نام نہیں ہے، بس یہ عربی کا نام ہی ہے ان کو، شجریہ۔ اور آگے مخرج نمبر 8 ہے زبان کا وہ بغلی کنارہ جو داڑھوں کے مقابل ہے اور دائیں یا بائیں داڑھوں کی جڑیں، اس سے حرف غاد ادا ہوتا ہے، اس کو حروف حافیہ کہتے ہیں۔ یعنی زبان کا جو کنارہ ہے، آپ اپنی ہتھیلی اگر سامنے رکھیں تو آدھے سے پیچھے جو ہتھیلی کی سائڈیں ہیں، کنارے ہیں، یہ آپ مراد لے لیں کہ یہ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے جب اوپر داڑھوں کی 5 داڑھوں کی جڑوں کے ساتھ جب لگائیں گے تو غاد ادا ہوگا، غاد۔ اس سے پہلے ایک ضروری بات ہے جو ہم پہلے نہیں بتا سکے، اب یہ آپ سمجھ لیں گے۔ دانتوں کا تعارف، کل جو ہیں 32 دانت ہیں، ان کے بارے میں ایک نظم ہے، بڑی مشہور ہے، تجوید کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، پھر مزید بھی اس کے بارے میں آپ کو آسان کر کے بتا دوں گا۔ وہ نظم یہ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2۔ یہ نام ہے دانتوں کے، ثنایا رباعی جی، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2، ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20۔ انیاب یہ نام ہے، کہ کہتے ہیں جو باقی رہے، کہ کہتے ہیں قرہ ازراس انہی کو، عربی میں ان کو داڑھوں کو ازراس کہتے ہیں۔ زواحق یہ داڑھ کا نام ہے، طواحن بھی داڑھ کا نام ہے، نواجز بھی داڑھ کا نام ہے۔ تو زواحق ہیں 4، طواحن ہیں 12 طوا کے ساتھ، طواحن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2۔ سب سے پہلے جو دانتوں کے نام ہیں ہم وہ دیکھیں گے، ثنایا رباعی انیاب، یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔
सनाया रबाई अनियाब, सा के साथ है सा, सनाया रबाई अनियाब। दाढ़ें हैं जी जवाहिक तवाहिन नवाजिज, जवाहिक तवाहिन नवाजिज जी। तो अब हम देखेंगे सनाया कौन से हैं। सबसे पहले जब जो सामने जो दांत नज़र आते हैं, दो दांत ऊपर वाले, इनको सनाया कहते हैं। इसी तरह इनके सनाया के नीचे वाले जो दांत, नीचे वाले जबड़े में जो दांत होते हैं, उनको ऊपर वालों को सनाया उलिया और नीचे वालों को सनाया सुफला कहते हैं। तो दांतों में सिर्फ जो है सनाया नीचे वाले इस्तेमाल होते हैं, बाकी दांत नीचे वाले इस्तेमाल हरूफ की अदायगी में नहीं होते, इसलिए बाकियों का नाम जो है बताने की नीचे वालों की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर वाले जो हैं वो सनाया उलिया हैं, नीचे वाले सनाया सुफला हैं। ये सनाया में सनाया उलिया और सुफला हैं, बाकी में रबाई अनियाब में सुफला नहीं है। इस सनाया के साथ जो एक एक दांत है दाईं बाईं तरफ ऊपर नीचे, इनको रबाई कहते हैं। ये टोटल ये 4 दांत हैं, ठीक है जी। सनाया के साथ ऊपर की तरफ भी एक एक साइडों पे सनाया के साथ और नीचे की तरफ भी ये टोटल 4 दांत हैं, इनको रबाई कहते हैं। फिर रबाई के साथ मिले हुए जो 4 दांत हैं, यानी कि ऊपर 2 साइडों पे और नीचे भी इसी तरह 2, इनको अनियाब कहते हैं। और अनियाब के बाद फिर इसी तरह ऊपर साइडों पे एक एक दांत और नीचे भी एक एक, इनको जवाहिक कहते हैं, यानी ये दाढ़ें हैं जवाहिक। और जवाहिक के साथ फिर जवाहिक के साथ फिर 3 दांत जो हैं ऊपर 3 नीचे, यानी कि दाईं तरफ ऊपर और बाईं तरफ 6 दांत ऊपर वाले हो गए। इसी तरह नीचे भी 3 6, इनको तवाहिन कहते हैं। ये कुल 12 है। और उन आखिर में जो है एक एक दांत दाईं बाईं ऊपर नीचे, इनको नवाजिज कहते हैं। तो ये नाम आपने याद कर लेने हैं। ये अगर याद होंगे तो आप आसानी से जो है आप समझ सकेंगे मखारिज को। तो हम आगे चलते हैं। तो ऊपर की जो 5 दाढ़ें हैं, उनके साथ जब ज़बान की करवट, उनकी जड़ों के साथ जब ज़बान की करवट लगेगी तो इससे वाद अदा होगा, इससे वाद अदा होगा। और दाईं तरफ से भी आप निकाल सकते हैं, बाईं तरफ से भी, और बैक वक्त जो है दोनों तरफ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मुश्किल है। अमूमन जो है बाईं तरफ से निकाला जाता है, बाईं तरफ से ज़रा आसान है। इसमें अमूमन जो है गलती होती है, बाज़ लोग इसको द्वाद पढ़ते हैं और बाज़ लोग इसे ज़्वाद पढ़ते हैं, बाज़ लोग इसे द्वाद पढ़ते हैं। और सूरह फातिहा में जो है वलज़्ज़ालीन को वलग़्दालीन, बाज़ गैन की तरह पढ़ते हैं, बाज़ दालपुर पढ़ते हैं, बाज़ गैनपुर पढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ गलतियाँ हैं ये, तो ये सब गलत हैं। जब इसको अपने मखरज से निकालते हैं तो फिर ये आवाज़ नहीं आती, यानी जब हम ज़बान की करवट को ऊपर जड़ों के साथ लगाएंगे तो उस वक़्त ये आवाज़ निकलेगी वो वोद वोद वोद। मज़ीद आप जब सिफ़ात पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी। ये हमारा था मखारिज का सबक। अब हम कायदे का सबक पढ़ते हैं आगे। तो कल हमने पहली तख्ती जो है पढ़ ली थी, दूसरी आधी। मज़ीद जो है इसको एक दफ़ा दोहरा लेते हैं ताकि इसमें कोई कमी हो, कोई किसी किस्म का कोई मसला हो तो वो आप समझ सकें जी। पूरी तख्ती को हम पढ़ेंगे। अलिफ और हमज़ा के बारे में शायद मैंने पहले नहीं बताया कि अलिफ जो है लिखने में ये भी 3 हरूफ हैं और हमज़ा भी इसी तरह 3 हरूफ बनते हैं। तो इनमें वो मद शद नहीं होती, जिस तरह हमने बताया था ना, बा ता सा, इनको एक अलिफ की मकदार लंबा करते हैं। जीम दाल जाल वगैरह को जो 3 हरफी हैं उनको 3 अलिफ लंबा करते हैं। तो अलिफ और हमज़ा को लंबा नहीं करते। दोबारा हम पढ़ लेंगे। अलिफ अलिफ बा ता सा जीम हा खो दाल ज़ाल रो ज़ा सीन शीन सोद वोद तो वो आइन गैन फा कोफ काफ लाम
میم نون واو ہا حمزہ یا تو یہ ہماری تختی جو ہے مکمل ہو گئی۔ اس میں سے مشکل حروف جو ہیں اور ملتی جلتی آوازوں والے جو حروف ہیں، خصوصاً ہا، ہا اور خو، ان میں واضح فرق کرنا چاہیے۔ اسی طرح سین اور صاد میں، سین جو ہے باریک ہے، صاد موٹا ہے، اس میں فرق ہونا چاہیے۔ اور غاد، غا میں جو ہے ان کی آواز جو ہے تقریباً ملتی جلتی ہے، لیکن غاد کی آواز لمبی ہے، غا کی لمبی نہیں ہے۔ اس تختی میں جو ہے بس اتنا ہی ہے، آگے جب حرکات والی تختی ہم پڑھیں گے تو مزید اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ تو اب ہم مشق کریں گے سورۃ اخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق اللہ العظیم۔ جی اس میں جو ہے قل هو اللہ احد، لفظ اللہ کا لام ہے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہاں پہ بھی اللہ کے لام کو موٹا کریں گے۔ لم یلد، لم پہ جو ہے قلقلہ نہ ہونے پائے، لم یلد، آخر میں دال ہے، دال پہ قلقلہ ہوگا۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو ان پہ قلقلہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ وقف کی وجہ سے یہ ساکن ہو رہے ہیں۔ لم یلد، دال ساکن ہے، قلقلہ ہوگا۔ ولم یولد، یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا۔ ولم یکن لہ کفوا، یہاں پہ ہونٹوں کو گول کریں گے، کفوا، واو کو صاف پڑھیں گے، کفوا نہیں پڑھیں گے، کفوا احد، اور غنہ یہاں پہ نہیں ہوگا، کفوا احد۔ جزاکم اللہ تعالی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔